مرض الموت سے پہلے کون سی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کسی کو نصیحت کریں اگر کوئی ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کو خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مرض لگ گیا ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو کوشش کریں اپنے ان پیاروں کو پڑھانے کی، لیکن جن کی زبان پر کلمہ جاری ہو یا وہ بول سکتے ہوں تو ان کو یہ کلمات بھی ضرور سکھائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مومن نے آیت کریمہ کو اپنی بیماری میں 40 بار پڑھا اور فوت ہو گیا تو اس کا اجر جو ہے اس کو شہید کے برابر ملتا ہے، اور اگر صحت مند ہو گیا یعنی اچھا ہو گیا تو سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ آیت کریمہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کو 40 بار پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں یعنی مریض کے پاس بیٹھنے والا جو شخص ہے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس نیت سے پڑھے، کثرت سے ورد کرے تاکہ اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہوگا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ جنت میں جائے گا۔ بعض مسلمانوں کی حالت ایسی ہوتی ہے یا کسی بھی شخص کی کہ اس کو سکرات کی موت لگ جاتی ہے، یعنی ایسی حالت کہ اس کی روح بھی قبض نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کو سکرات الموت کی کیفیت جسے کہتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو کوئی قریب شخص بیٹھا ہے وہ یا کوئی بھی ایسا شخص جو قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو تو سورۃ یاسین کی جو ہے وہ تلاوت کرے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور کوئی شخص اس کو نہیں پڑھتا تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو آخرت کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بخش دیں، تو اپنے مردوں کے لیے کثرت سے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بہت سی احادیث کی کتابوں میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔